بس تھوڑی دیر ہو، 5 منٹ سنیں گے نا؟ بہت کامیاب جلسہ، بہت کامیاب پروگرام ہے، امید سے زیادہ۔ امتحان انہی کا ہوتا ہے کہ جو رجسٹر میں انٹر ہو، جن کی انٹریاں ہوتی ہیں۔ بھائیوں، جو بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں انہی کا تو امتحان ہوتا ہے، یا جو گلیوں میں کھیلتے ہیں ان کا ہوتا ہے؟ انہی کا ہوگا جو پڑھنے جائیں گے، جو رجسٹر میں انٹری ہوگی، جو ٹیچر کے ہوں گے انہی کا امتحان ہوگا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کا کبھی کبھی امتحان بھی لیتا ہے، پیاروں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ کربلا میں کیسے امتحان ہوا؟ اور کربلا میں ایک امتحان ہوا، میں آپ کو بتاؤں، اگر ایمان رکھتے ہو تو ایسا امتحان شاید قیامت تک کسی کا نہ ہو جیسا کربلا والوں کا ہوا۔ کربلا میں نہیں، کربلا والوں کا، یہ جملہ صحیح ہے، اس لیے کہ امتحان کربلا سے پہلے بھی ہوا کربلا والوں کا، اور کربلا کے بعد بھی ہوا کربلا والوں کا۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی امتحان ہوا، معلوم ہے آپ کو؟ ذرا سنیں، جب سب کو شہید کر کے یزیدیوں نے سب کو باندھا نا، اور اونٹوں کی پیٹھ پہ کس کے انہیں لے کے گئے، کھچیڑ کر، ہکال کر، اور دمشق کے بازار میں انہوں نے جا کر کے کھڑا کیا حسین کے گھر والوں کو، اور پورے دمشق میں اعلان کر دیا ہم نے جنگ جیتی ہے، جنگ جیتی ہے۔ یہ کسی کو نہیں بتایا کہ نواسے رسول کا سر کاٹ کے لائیں، بلکہ یہ کہا کہ حکومت کے باغیوں کا سر کاٹ کے لائیں، جنگ جیتی ہے۔ پورے دمشق میں اعلان ہوا، لوگ اکٹھا ہو گئے دمشق کے بازار میں کہ باغیوں کو دیکھیں گے، حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند ہے، لوگ چھتوں پر ہیں، عورتیں چھتوں پر ہیں، مرد بازار میں جمع ہیں، حسین کا کٹا ہوا سر دمشق کے بازار میں گھمایا جا رہا تھا۔ سیدانیہ حسین کی بیویہ، حسین کی بہن زینب، حسین کی بیٹی سکینہ دمشق کے بازار میں، لوگوں اپنی پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ کے کھڑی ہیں۔ کلیجہ اگر رکھتے ہو تو سنو، تاریخ میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب ظالموں نے چادریں تک چھین لی تو انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہروں پر ڈھانپ لیا تھا۔ جلسہ میں آنے والوں، دمشق کا بازار گواہ ہے، سید زادیوں کو دمشق کے بازار میں کھڑا کیا گیا، بے سر و سامانی کے عالم میں، کئی دن کے فاقہ ہے، کئی دن کی پیاسی ہے۔ سیدہ سکینہ 6 سال کی عمر ہے، پھٹی ہوئی چادر کا ٹکڑا اپنے سر پہ ڈھانکے ہوئے کھڑی ہے۔ حضرت زینب حسین کی سگی بہن جو قافلے کی قیادت کر رہی ہے، کھڑی ہے۔ ذرا غور کرے کتنا بڑا امتحان ہوگا کہ آج تک جن کا بال بھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو، جن کے پردے کی حیا چاند و سورج بھی کرتے ہوں، وہ زینب جس کی ماں فاطمہ کا جنازہ اٹھے تو رات میں اٹھے کہ اس کی چادر پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، آج اسی فاطمہ کی بیٹی کو سرے بازار دمشق میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ذرا غور کرو لوگوں، کتنی تکلیف کا عالم ہوگا۔ اسی درمیان جب شور و غوغا ہو رہا تھا، حسین کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا الایا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر محض 10 سال کے آس پاس ہوتی، اپنے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلا لے کے سیدہ زینب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ بی بی نے کہا بیٹا کون؟ تھیلا آگے بڑھا کے کہا بی بی اس تھیلے میں کچھ کھانے کا سامان ہے، لے لو، خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ بی بی نے تھیلا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ پکڑ کے بی بی نے فرمایا بچہ، یہاں باغیوں میں کون وفادار نکل آیا کہ جس نے ہمارے لیے کھانا بھیجا ہے؟ کون ہے ان باغیوں میں ہمارا وفادار کہ جس نے کھانا بھیجا ہے؟ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہی کسی نے نہیں پوچھا، سب تالی بجا رہے ہیں، سب پتھر پھینکتے ہیں، سب ہنستے ہیں ہم پر، کون ہے؟
کہ جس نے کھانا بھیجا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اسے بلا کے لا، چہرہ دکھا، کم سے کم ملاقات تو کرے، ہے کون؟ بچہ دوڑا دوڑا گیا، واپس آیا تو ادھر سے 80 سال کی بوڑھی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ تھام کے یہ بچہ آ رہا تھا۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں 80 سال کی بوڑھی عورت کو لا کے کھڑا کر دیا، کہنے لگا سیدہ یہی بوڑھی ہے جس نے یہ کھانے کا تھیلا دے کے کہا تھا اس خاتون کو دے دو جس کے ہاتھ بندھے ہیں، اس خاتون کو دے دو جس کے قافلے کی بچیوں کے ہاتھ بنے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس خاتون نے دیا ہے۔ سیدہ زینب نے اس 80 سالہ عورت سے کہا بوڑھی کہ تو نے مجھے پہچان لیا میں کون ہوں؟ کیا تو نے اس بچی کو پہچانا یہ کون ہے؟ امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا تو نے اس شہزادے کو پہچانا یہ کون ہے؟ 80 سالہ خاتون نے سر ہلا کے جواب دیا بیٹی نہ میں تمہیں جانتی ہوں، نہ ان بچیوں کو جانتی ہوں، نہ اس نوجوان کو جانتی ہوں، میں کسی کو نہیں جانتی۔ سیدہ نے کہا جب جانتی نہیں تو کھانا کیوں بھیجا؟ ارے جو جانتے تھے انہوں نے سر کاٹے، جو جانتے تھے خیموں کو آگ لگائی، جو جانتے تھے ہماری بچیوں کی کانوں سے بالیاں تک نوچ لی، تو جانتی نہیں تھی پھر کھانا کیوں بھیجا؟ جہاں سب ہنس رہے تھے تھوڑا سا تو بھی ہمارے حال پہ ہنس لی ہوتی، جہاں سب پتھر مار رہے تھے 2 پتھر تو نے بھی مار لیا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا بیٹی یہ کھانا جان کے نہیں بھیجا ہے بلکہ کسی کی وصیت پہ بھیجا ہے، پہچان کے نہیں بھیجا ہے، کسی کی وصیت تھی یہ کھانا بھیجا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی کس کی وصیت کی بات کرتی ہے بتا؟ 80 سالہ بوڑھی نے جواب دیا بیٹی میری مخدومہ کی وصیت تھی کہ زندگی میں کبھی کسی قیدی کو دیکھو تو کھانا ضرور کھلا دینا، پتہ نہیں وہ کب سے بھوکا ہے۔ بیٹی میں چھت پہ کھڑی ہو کے تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تمہیں قیدی بنا کے لایا گیا، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بچیوں کو اسیر بنایا گیا ہے، بس مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی، میرے گھر میں جو بھی کھانے کا سامان تھا جمع کر کے تھیلے میں اکٹھا کر کے میں نے تیرے پاس بھیج دیا، کھا لے۔ ہائے ہائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بعد میں کھائیں گے، بوڑھی ماں یہ تو بتا جس نے وصیت کی ہے تیری مخدومہ نے اس کا نام کیا ہے؟ تیری مخدومہ کون ہے جتنے اتنی پیاری وصیت کی ہے بتا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا بیٹی میری مخدومہ کا نام فاطمہ بنت رسول ہے۔ کتنا نازک مولا ہے یہ، فاطمہ کی تو شہزادی کھڑی، کتنا نازک مولا۔ سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی تو پھر تو کون ہے؟ تیری مخدومہ فاطمہ ہے نا؟ ہاں وہ فاطمہ مدینے والی، ہاں مدینے والی فاطمہ، نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، وہی میری مخدومہ ہے۔ سیدہ زینب نے کہا پھر تو کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی میرا نام فضہ ہے، یہ حضرت فاطمہ کی سب سے خاص کنیز تھی حضرت فضہ، اور یہ وہی فضہ ہے جن کے ہاتھوں میں زینب کا بچپنا گزرا ہے، جن کے ہاتھوں میں حسن و حسین کا بچپنا گزرا ہے، جوانی بھر مدینہ میں رہیں، بڑھاپے جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا نا تو یہ دمشق آ گئی تھی۔ سیدہ زینب نے اب پہچانا، ہاں یہ تو وہی ہے جو کبھی چھوٹے چھوٹے لقمے ہمارے بھیا کے منہ میں دیا کرتی تھی، کبھی مجھے انگلی پکڑ کے میری ماں کے آنگن میں مجھے کھلایا کرتی تھی، لیکن 50 سال کے بعد تقریباً آج ملاقات ہوئی ہے تو ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ جب فضہ نے مدینہ چھوڑا تھا تو حسن و حسین کا بچپنا تھا، آج حسین کی تقریباً 56 سال کی عمر ہے جب حسین کا سر اقدس قلم کیا گیا تھا۔ 50 سال کے بعد کسی کو ملو گے تو کہاں پہچان پاؤ گے؟ یہ جوان سے بوڑھی ہو گئی تھی، حضرت زینب بچے سے جوان ہو گئی تھی، کہنے لگی میں فضہ ہوں۔
حضرت زینب نے چاہا اپنے بارے میں بتا دوں مگر چپ کر گئیں، اس لیے کہ مدینہ میں اس نے شہزادی کی طرح دیکھا تھا، آج قیدی کی طرح دیکھے گی تو بڑی تکلیف ہوگی، اور علی کی بیٹی کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ چپ کر گئے، کچھ نہ بتایا۔ اس حال میں بتاؤں گی کہ میں زینب ہوں تو بڑی تکلیف ہوگی، کچھ نہ بتایا، چپ کر گئے۔ لیکن لوگوں رہا نہ گیا، حضرت زینب نے فرمایا او بوڑھی مائی تو نے اتنا اچھا کام کیا، دل چاہتا ہے کہ انعام سے تیرا دامن بھر دیں، لیکن آج انعام دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے پاس ہے تو پیاسے ہیں، اگر آج ہمارے پاس ہے تو فاقے ہیں، آج ہمارے پاس ہے تو بے بسی ہے، آج ہمارے پاس ہے تو غریب الوطنی ہے، آج ہمارے پاس ہے تو پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے ہیں۔ ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک نوچ لی ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ انعام دے۔ اگر تیری کوئی چاہت ہو تو بتا دے، زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر دعا کر دی تو مرنے سے پہلے اللہ تیری تمنا پوری کر دے گا۔ زبانوں میں آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں، اگر کوئی خواہش ہے تو بتا، کوئی تمنا ہے تو بتا۔ اللہ اللہ، آخری اس بوڑھی نے جب اتنا سنا تو اتنی خوش ہو گئی جیسے کسی بیمار کو شفا ملی ہو، کسی بادشاہ کو اس کا کھویا ہوا سنگھاسن مل گیا ہو، کسی ماں کا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہو، جیسے کسی بے اولادے کی دعا قبول ہو کہ اللہ نے اس کی گود کو ہرا بھرا کر دیا ہو، جیسے خشک زمین کو سیرابی مل گئی ہو، جیسے گلشن کو شادابی مل گئی ہو۔ کہنے لگی بیٹی تو دعا کر دے، تیری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہا بوڑھی مائی ہماری دعا تو چھوڑ دے، دنیا میں اس کی دعا جب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کوئی ہمارا نام لے کے دعا نہ کرے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ارے ہماری تو ہماری جب تک دنیا میں ان کی دعائیں قبول نہ ہوتی، جب تک ہمارا نام لے کے دعائیں نہ کی جائے، بتا تیری کوئی تمنا ہو تو دعا کر جائیں گے، اللہ مرنے سے پہلے تیری تمنا پوری کر دے گا۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے آنکھوں میں چمک آ گئی، کہنے لگی بیٹی اگر دعا کر اگر تیری دعا قبول ہوتی ہے تو کر دے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، اگر وہ تمنا پوری نہ ہوئی تو زندگی سے شکایت رہ جائے گی۔ حضرت زینب نے فرمایا بتا بوڑھی مائی تیری تمنا کا نام کیا ہے، تیری آرزو کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹی جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو میری مخدومہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، یہ بچے مجھے بڑے پیارے ہیں۔ 50 سال کا زمانہ گزر گیا ہے جب سے مدینہ چھوڑا ہے، ان بچوں سے ملاقات نہ ہو سکی ہے، دعا کر دے کہ مرنے سے پہلے ایک بار ان سے ملاقات ہو جائے، ایک بار انہیں گلے سے لگا لیا جائے۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ زینب نے فرمایا بوڑھی مائی سمجھ لے تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہنے لگی بیٹی کیسے؟ کہا یہ جو نیزے پہ کٹا ہوا سر ہے کوئی اور نہیں، تیرے نازوں کے پالے حسین کا سر ہے، کوئی اور نہیں، جسے تو نے لقمے کھلائے تھے وہ حسین ہے تیرا، کوئی اور نہیں، جس کو تو نے مصطفیٰ کی گود میں کھیلتا دیکھا تھا یہ وہی حسین ہے۔ کہنے لگی بیٹی ہائے انہوں نے حسین کا گلا نہیں کاٹا، بوسہ گاہ مصطفیٰ کاٹی ہے، میں نے کتنی مرتبہ نبی کو اس گلے کو چومتا دیکھا تھا۔ کہنے لگی بیٹی پھر میری زینب کہاں ہے؟ کہنے لگی اگر زینب کو دیکھنا ہے تو ادھر چہرہ کر، یہ جو تیرے سامنے پھٹی ہوئی چادروں کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی ایک خاتون نظر آ رہی ہے، یہی تیری زینب ہے۔ لوگوں اللہ اپنوں کا امتحان لیتا ہے، اگر کبھی مشکل آئے تو اس کے راستے سے منحرف نہ ہو جانا، کبھی پریشانی آئے تو اسلام کا راستہ نہ چھوڑ دینا۔ اسلام کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ثابت قدم رہنا ہے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جب کلمہ پڑھے تو نبی نے فرمایا کلمہ تو پڑھ رہا لیکن کلمے کے بعد سمجھ لینا مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے تیرے اوپر۔
سمجھ لینا مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے. تجھے قبول ہے تو عرض کرتے آقا اب تو کلمہ پڑھا دیں. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, ہوگا نہ ہم سے کبھی یہ ہرگز نبی کا جوہر جلال دیں گے. لوگوں اگر کبھی پریشانیاں آئیں نا تو اسلام سے منہ نہ موڑ لینا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تکلیفیں آتی ہیں, اے لوگوں اسلام کو گلے سے لگاؤ, نبی کی محبت کو گلے سے لگاؤ. محبتوں میں تو امتحان ہوتے ہیں, وہ محبت ہی کیا جس میں امتحان نہ ہو. حضرت ابراہیم کی بیٹے اسماعیل سے محبت تھی, امتحان ہوا. حضرت یعقوب کے حضرت یوسف سے محبت تھی, امتحان ہوا. میرے نبی کو اپنے شہر مکہ سے محبت تھی, امتحان ہوا. ادھر کہا گیا بیٹے کو چھوڑو, ادھر کہا گیا شہر مکہ چھوڑو. امتحان ہوتا ہے, امتحان سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. بس دعا کیا کرو یا اللہ ایسے امتحان میں نہ ڈالنا کہ جس امتحان کو ہم دے نہ سکیں. لوگوں اس پرفتن دور میں اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہے جیسے آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینا. یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. اس وقت اگر آپ نے اسلام پہ ثابت قدم اپنے آپ کو رکھ دیا تو سمجھ لیجئے آپ جنتی ہو کے دنیا سے جائیں گے. اللہ سلامت رکھے. کہنے سے زیادہ میرا مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کی بارگاہ سے منسلک رہو. بزرگوں کی بارگاہ میں کی گئی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمت بزرگوں کے یہاں آستانوں پہ جھما جھم برستی ہے. لوگوں ہم نماز والے بھی ہیں, ہم نیاز والے بھی ہیں, ہم اجمیر والے بھی ہیں, ہم سجدوں والے بھی ہیں, ہم خواجہ والے بھی ہیں, ہم زکوٰۃ والے بھی. وقت آئے تو مال کی زکوٰۃ بھی دو, وقت آئے نماز بھی پڑھو, اسلام پہ صحیح طریقے سے عمل کرو. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں, میرا مولا معاف فرمائے. سارے لوگ جھوم کے کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد. اچھا اذان سن لیا. ہمارے امتیاز بھائی کی فرمائش اذان کی ہو رہی ہے. بڑی لمبی تقریر ہو گئی, مجھے تو لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے ہو گئی شاید. میں سنا دیں, ای کو بڑھا دیں آپریٹر صاحب, ای کو جانتے ہیں, ای کو بڑھائیے اور اس کا نا گونج بڑھائیے, گونج پیدا کیجیے. میں اذان سنا دیتا ہوں, خواہش ہے سننا چاہیں گے نا آپ لوگ اذان. ہیلو ای کو بڑھائیے. ای کو کہتے ہیں آواز بار بار ریپیٹ ہونا. ہیلو ہیلو ہیلو, اس کو ای کو کہتے ہیں. ہیلو اور بڑھاؤ, ہیلو. اس میں یو پی کے ساؤنڈ میں اور یو پی سے باہر کے ساؤنڈ میں بڑا فرق رہتا ہے. یہاں کے آپریٹر نہیں سیٹ کر پاتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ای کو کس کو کہتے ہیں. بتائیے, ہیلو پتہ ہی نہیں ای کو کس کو کہتے ہیں. قائم میں اذان پڑھیں. گونج کو ای کو کہتے ہیں جو بار بار آواز تکرار کرتی ہے. ایک بار بول تو کئی بار جو بولتی ہے وہ ای کو ہوتی ہے. ہیلو نہیں پڑھا پائے گا, آپریٹر ہی نہیں ہے بیٹا. بٹن کا نام پوچھ کے بیٹھتے ایسے کیوں بیٹھتے, کون سا ای کو کا ہے, کون سا کیا ہے. ہیلو ایسے سنا دیتا ہوں 2-3 جملے اذان کی, ان کی فرمائش ہو جائے. پھر اگلی بار آئیں گے جب آپریٹر بیٹھا ہوگا تو انشاءاللہ پوری اذان سنائیں گے. ایک بار کہہ دو سبحان اللہ. اس اذان کا عالم کیا ہوگا جس کا پڑھنے والا بلال ہو, پڑھوانے والا آمینہ کلال ہو, مدینے کی گلیاں ہوں, مسجد نبوی ہو. بڑا پیارا سما ہوگا. پڑھنے والا عاشق پڑھتا ہوگا, مستانے جھومتے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر, جب ہوا کرے مسلمانوں تو موبائل بند کر دیا کرو, ساری دنیا کے کام بند کر دیا کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, نماز کی تیاری میں جٹ جایا کرو, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کرو.
لوگوں، نبی فرماتے ہیں جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اذان کا جواب دیا کرو، سارے کام چھوڑ دیا کرو، نماز کی تیاری میں لگ جایا کرو، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں آج 5 وقتہ نماز کے لیے تو تیاری کر رہا ہے، وہ دن کیا پتہ کب آ جائے کہ لوگ تیری نماز کی تیاری کر رہے ہوں، ہے نا میرے بھائی؟ نمازوں کی اہتمام کرو، اللہ کہنے سننے میں خطا ہوئی معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے